درود پاک بہت بڑی عبادت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہم کوئی بھی عبادت کریں، ہم روزہ رکھیں، حج کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی عبادت کریں، اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا نہ فرمائے ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ دے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ پتہ چلنا چاہیے سرکار کے نوکر بیٹھے ہو، ابھی محفل کا آغاز ہے، آغاز میں ہی اتنے سست روی کا شکار ہو، بعد میں کیا کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، اگر مصرع دل کو اچھا لگے سبحان اللہ کا نعرہ کچھ نہیں لگانا، مجھے پتہ چلے کہ 19 والے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ توجہ میں طرف کیے گا، کہہ رہا ہوں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت رکھنے والے بیٹھے ہو، ہر بندہ نہیں بولے گا، لیکن جو بندہ میرا مصرع سن کے سمجھ کے پھر بھی نہ بولا اس بندے پہ دکھ ہوگا۔ توجہ، کہہ رہا ہوں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ اس کا مطلب ہے جو مچل مچل کے پڑے وہ سخی ہوتا ہے۔ کریم آقا کا دوسرا فرمان سنیے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جنت کی راہ بھول گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص ہے جو جنت کی راہ بھول جائے گا؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ کل قیامت والے دن جنت کی راہ بھول جائے گا۔ اب 19 والوں وہ بندہ کھڑا ہو کے مجھے اپنا دیدار کروا دے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کی نیکیاں پوری کر لی، اب مجھے ضرورت نہیں، تاکہ اس کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ باقی جو کہتے ہیں کہ ابھی کھاتا پورا نہیں ہوا، جو چاہتا ہے کہ یہ خالی جھولی رب کی رحمتوں سے بھر جائے، بس وہ بندہ ایک دفعہ آواز بلند، چاہے وہ سٹیج پہ ہے چاہے پنڈال میں، اس انداز سے درود پاک پڑھیے۔ جو بندہ ابھی تک پنڈال میں نہیں آیا آپ کی درود پاک کی صدا سن کے وہ بھی آ کے پنڈال میں بیٹھ جائے اور مدینے والے تاجدار زہرا کے بابا ہم پہ راضی ہو جائے۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان عزیز وقار، اللہ پاک کا نہایت یہ احسان عظیم جس کے فضل و کرم سے ہم آج عظیم الشان سالانہ 5ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چک ہاتھا کے جملہ اراکین جنہوں نے سرکار کے ذکر کی وزن کو سجانے میں جس انداز سے حصہ لیا ہے، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں، میں نہیں جانتا تو کیا ہوا، مدینے والے آقا تو جانتے ہیں۔ اللہ سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جتنے اب آپ محفل پاک کو سننے کے لیے آئے ہو اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں۔ 5ویں سالانہ محفل ہے، پویتر پاک کی نسبت ہے، میری 4ویں حاضری ہے، 4 یاروں کی نسبت ہے، اور 4 حاضریوں میں جب بھی آیا ہوں آپ کا پیار پہلے سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال جو آپ نے محبتیں دی ہیں انہی محبتوں کا خمار لے کے بیٹھا ہوں، اور امید یہ لے کے بیٹھا ہوں سٹیج پہ کہ اس بار 19 والوں کی محبت پچھلے سال سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ ہمارے سے بس یہی گزارش ہے، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، بار بار نہ کہنا پڑے، بار بار نہ کہنا پڑے
میں چاہتا ہوں کہ اس بار مجھے بس ایک بار ہی کہنا پڑے اور آپ سبحان اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، مجھے پتہ چلے کلیم آقا کے دیوانے مستانے پروانے بڑی محبت کے ساتھ خوش ہو کے سرکار کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، پھر ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں محفل پاک کا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سارے مہمان سراغان حضرات تشریف لا چکے ہیں جو اپنی حاضری پیش کریں گے، جن میں سرزمین کمالیہ سے شہر کمالیہ کی خوبصورت آواز فخر کمالیہ النبی پر عز رسول محترم جناب قاری جعفر حسین قصوری صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے مذہب کے خوبصورت سراخان سرزمین چچا وطنی سے کریم کائنات کے خوبصورت خوشگل سراخان اظہر فرید مظہر فرید آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور سرزمین جھنگ سے کریم کائنات کے خوبصورت سراخان اللہ پاک نے جن کو بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت لکھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، خوبصورت آواز و انداز کے حامل سراخان جناب محترم فخر عباس تابش معصومی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مذہب کے سراخان خوبصورت سراخان اللہ پاک نے ان کو بھی بہت ہی عزتوں سے نوازا۔ جناب محترم بھائی محمد شہباز سمی صاحب جن کو پوری دنیا پولیس والے نعت خان کے نام سے جانتی ہے، پولیس والا نعت خان، میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے بھائی شہباز سمی صاحب بہاڑی سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ محفل پاک میں خصوصی کتاب سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت شاگرد رشید حضرت اللہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدذل العالی حضرت علامہ مولانا محمد شکیل ثانی صاحب دامت برکات القدسیہ آپ کا خصوصی کتاب ہوگا۔ آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، عقیدت کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک نعرہ لگائیے، ایسا نعرہ کہ اس محفل کا پہلا نعرہ اور سب سے بڑا نعرہ نعرہ تکبیر، جن کو اللہ ہاتھ دیتا ہے ہاتھ چاہ کے اچھی بولے گا نعرہ تکبیر، کہ صدقہ مصطفیٰ کا کھانا ہے ہاتھ چاہ کے سینے لٹے للا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ پچھلے بندے ہاتھ نچا رہے، میں دعا کرنا مولا جنہاں تو میں ہاتھ چاہ کے سینے لٹے لا کے نعرے دا جواب دے وے، میرے مولا آج اس مذہب دا صدقہ ایسے سال مہمان مدینہ بڑا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ آج کی اس وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ محفل کے اختتام میں چند خوبصورت مدنی تحائف ہیں، جن میں 5 قرآن پاک ترجمہ و تفسیر والے ماشاءاللہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراکین نے آپ کے لیے یہ خوبصورت تحفہ محفل کے اختتام پہ رکھا ہے، جو کہ بذریعہ قرآن اندازی 5 کیونکہ 5 محفل ہے، 5 تن کی نسبت ہے، اور 5 تن کی نسبت سے 5 ہی انعامات الحمدللہ 5 قرآن پاک ترجمہ و تفسیر والے رکھے گئے ہیں۔ محفل کے اختتام پہ انشاءاللہ تعالیٰ بذریعہ قرآن اندازی تقسیم کیے جائیں گے، باکس رکھ دیے گئے بھائی، آپ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وہ وہاں پہ سبمٹ کروا دیں گے، جمع کروا دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ محفل کے اختتام پہ ہم قرآن اندازی کریں گے، اور جو 5 خوش نصیب ہوں گے ان کو یہ قرآن پاک ہدیہ دیا جائے گا۔ آپ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، میں نے آپ کا ذوق دیکھ لیا، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک پنڈال ماشاءاللہ بھر چکا، آپ محبت سے بیٹھے ہیں۔ اچھا سارے دیکھنے لگ گئے، پیچھے میری گل تو یقین کو نہیں کرنا، سبحان اللہ کیا بات ہے تھوڑی۔ میں الحمدللہ سٹیج رسول سے بیٹھا کوشش کرتا ہوں نا بھئی جیڑی ہے نا مبالغہ رائی کرنا اتباع کے جھوٹ سے بولنے نہیں نہ چاہیے، میری گل تے یقین رکھے انشاءاللہ اتنے میں سچ ہی بولنا گا، یہ نہ سمجھا بھی میں وکیل ہاں تے اتنے بھی کوڑ مرے سا، پریشان نہیں ہونا تسی، اتنے بیٹھ کے سچ ہی بولنا گا، ایک بار محبت نال ہاتھ چاہ کے کچھ بول سبحان اللہ، سلامت رکھے۔ دوستر عزیز وقات تلاوت کلام پاک کے ساتھ آج اس مقدس وقت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
हमारे मजहब के कारी कुरान मेहमान कारी कुरान जिनकुल कुरान फखरुल कुरान जनाब मोहतरम कारी शबीर हैदर नईमी साहब आप सब तरफ से जनाब मोहतरम तशरीफ लाएं और आयत बयनात की तिलावत के साथ आज की इस मुक़द्दस रूहानी वजदानी मुबारक बाबरकत महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। आप हवा मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ तिलावत कलाम पाक समाअत कीजिएगा जनाब मोहतरम कारी शबीर हैदर नईमी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الله سبحان الله سبحان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون
تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز بسم الله الرحمن الرحيم إذا إنه كان توابا. إذا بحمد ربك واستغفره
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ. دوستان زیباکار، آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ آج کی اس مقدس مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوا. ماشاءاللہ مجمع کافی ہو گیا، تحت نگاہ بولنے والے چہرے موجود ہیں. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ایک دفعہ جملہ کاری صاحب کے لیے بڑی محبت سے و آواز بلند سب مل کے کہیے سبحان اللہ. میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو اپنی طرف سے جملہ انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہوں گا. سٹیج کی زینت بنے ہیں حضور کا پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات صاحبزادہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابا نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ پر نور اور وقار چہرے کے ساتھ سٹیج پر زینت بنے، اور دیگر جتنے بھی معزز مہمانان گرامی آئے ہیں، ہمارے مہمان ثنا خان سرزمین قوالیہ سے خوبصورت خوشگل و ثنا خان جناب محترم قاری جعفر حسین قصوری صاحب آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دیگر جتنے معزز مہمانان گرامی آئے ہیں میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں بلا تمہید، کیونکہ وقت نہیں ہے، بلا تمہید مختصر سی حاضری جناب محترم عالم شیخ قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اپنی حاضری پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں پہلے مہمان ثنا خان کو صدا دوں گا انشاءاللہ تعالی. ان کے بعد ہمارے جو مہمان ثنا خان ہیں فقط وہی اپنی حاضری پیش کریں گے. آپ محبت سے درود پاک پڑھیے. عالم شیخ صاحب 2 سے 3 اشعار میں اپنی حاضری مکمل کرتے ہیں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
جیدی نہ کوئی سارے اللہ دی میں نینو او آمنا دلالے سارے جہان اندر زلفان جوڑا فلکان تجھ تارے زلفان جوڑا فلکان تجھ تارے ہستا جلوں سے پہلے کئی دل نشی نظارے چلی ہزار کیرا لے جنالے اللہ دی چھوے میں دو او آمنا دلالے سارے جہانے نبیان سلسلے جس سے ہوئی یقین نبیان جس نے ہوئی یقین جس نے علی کو چنیا خود اپنے کان پیرے من علی تجھیرا انہوں قدوں سوالے من علی تجھیرا انہوں قدوں سوالے اللہ دی میں نینو او آمنا دلالے سارے جہانے حسن و حسین حاکم اسوار مصطفیٰ دے حسن و حسین حاکم اسوار مصطفیٰ دے سردار دو میں بیٹے سردار مصطفیٰ دے زہرا علی بھی سن لو حسنین کے دیالے اللہ دی چھوے میں نو او آمنا دلالے سارے جہان ماشاءاللہ